نعمتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، کیوں نہ مل کر گاتے رہیں ہم نغمہ اعلیٰ حضرت کا، کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلیٰ حضرت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر پروگرام پیش خدمت ہے ذوق نعت سیزن 9 کا، آج تیسرا مدنی مقابلہ ہے۔ ناظرین کرام، ذوق نعت اس پروگرام میں ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی اور دیگر اکابرین امت کے دیگر محترم شعراء اکرام کے بزرگوں کے پیارے پیارے اشعار ہمارے نعت خوانوں سے سنتے ہیں، اور اس میں 2 ٹیموں کا ہر بار مقابلہ، ایک کمپٹیشن آپ دیکھتے ہیں چند سیگمنٹس اور چند اسٹیپس کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جن کی سیرت کے ابواب پر آج بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، کتنی سینکڑوں پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، ایم فل کے مقالہ جات آپ پر لکھے جا چکے ہیں۔ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت کہ جن کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑھایا، آپ کی تعریفیں اتنی دنیا بھر میں ہو رہی ہیں کہ لوگ دنگ ہیں کہ ایک انسان میں اتنی خوبیاں کیسے ہو سکتی ہیں۔ یہ یقیناً غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پیارے نبی کی عطائیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ با جماعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ جب بیمار ہوتے تو بھی آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی، دیکھنے میں نہیں لگتا کہ آپ با جماعت نماز کے لیے جا سکیں گے، لیکن آپ جایا کرتے تھے اور جبراً مسجد کی طرف جانے کا جو ہے وہ معاملہ رکھتے تھے، اور کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو مطلب اس پر پابند کیا ہوا تھا آپ نے کہ میں نے مسجد میں ہی جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کی وصال سے 1 سال پہلے 1920 میں 1339 ہجری آپ بہت زیادہ علیل ہوئے، 12 ربیع الاول کی شام سے ہی آپ علیل ہوئے۔ اب دیکھ لیجئے 12 ربیع الاول اور اگلے سال سفر میں آپ کا وصال ہوا، تو یہ 1 سال پہلے کی بات ہے۔ 12 ربیع الاول کی شام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ تقریباً 5 مہینے تک آپ بستر علالت پہ رہے۔ اس کے باوجود حال یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا، مسجد گھر سے بالکل نزدیک ہی تھی، آج بھی خوش نصیب اس کی زیارتیں کرتے ہیں بریلی شریف میں۔ اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا کہ آپ کو 4 لوگ کرسی وغیرہ پر اٹھا کر لے کر جاتے، آپ مسجد میں جا کر نماز جماعت سے ادا فرماتے۔ ایسی حالت میں بھی نماز اور وہ مسجد کی جماعت آپ نے ترک نہیں فرمائی۔ ایک بار آپ کے انگوٹھے کا آپریشن ہوا تھا اور اس میں بڑی تکلیف تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا اگر آپ بیڈ ریسٹ کریں گے اور بیڈ ہی پر کر لیں گے، نماز وغیرہ بھی اشارے سے پڑھ لیں گے تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے چلنے پھرنے کا معمول رکھا تو پھر یہ دیر سے اچھا ہوگا۔ اب آپ کو نماز بھی گھر میں پڑھنے کا کہا گیا، لیکن جیسے ہی پہلی نماز کا وقت آیا آپریشن کے بعد، تو آپ کو دیکھا یہ گیا کہ آپ گھسٹتے ہوئے گھر کے دروازے تک جا پہنچے۔ اب وہ جو کچھ عقیدت مندوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں امام اہل سنت، تو جلدی جلدی چند لوگ آپ کے قریب آئے، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد جماعت سے نماز۔ چنانچہ پھر ایک کرسی لائی گئی، 4 حضرات نے آپ کو بٹھایا اس پر، اور پھر اعلیٰ حضرت کا یہ تقریباً 1 ماہ یا 25 دن معمول رہا کہ امام اہل سنت مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا فرمایا کرتے۔ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی نماز سے محبت ہے۔ میں اور آپ سوچیں، آج ہم نعرے لگاتے ہیں رضا رضا کے اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن میرے آقا اعلیٰ حضرت کا جو دستور حیات تھا اور زندگی کا جو ایک انداز تھا، جو آپ کا مزاج تھا، وہ یہ تھا کہ آپ ایسی سچویشن میں بھی نماز تو کجا جماعت بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ میں اور آپ کیسے عاشقان رضا ہیں کہ ہم تو شاید نمازیں بھی قضا کر ڈالیں۔ ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے کہ چھوٹی سی کوئی پرابلم ہوئی، تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو جماعت بھی گئی، کبھی نماز بھی گئی۔ تو آج ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کو اس بات کی کہ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی زندگی کے ان چیزوں کو بھی اپنائیں اور نماز کی پابندی کریں، اور نیت کر لیں انشاءاللہ آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کریں۔ الحمدللہ یہ فیضان رضا سے پروگرام جاری ہے ذوق نعت، اور ہم نے مدنی چینل کے محترم نعت خوانوں کے درمیان اس سال ذوق نعت خوان اسپیشل کر رہے ہیں۔ آج ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، ٹیم براؤن اور ٹیم پرپل، ان دونوں کا مقابلہ ہے، اور بہرحال آج ہم کسی کو رخصت کریں گے اس مقابلے سے بالکل ہی
ان کے لیے پھر کوئی آگے موقع نہیں ہوگا کہ وہ آگے بڑھ سکیں. مقابلے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عشق رسول پر مبنی اشعار، حمد، مناجات، نعتیں، منقبتیں آپ تک بڑھیں، آپ بھی اس سے محظوظ ہوں، اور پھر مقابلے کی فضا کے بہانے سے ایک دیکھنے کا لطف بڑھ جاتا ہے. بچے بڑے سب اس میں مزہ لیتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک بہانہ ہے. مقصود عشق رسول کا خزانہ ہے. اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. سیگمنٹس دکھائیے گا. 7 سیگمنٹس ہیں. آج بھی اسی طرح جیسے پہلے چلتے رہے. اور آج گروپ اے کا لاسٹ مقابلہ ہے. پچھلا مقابلہ کیسا ہوا تھا آپ کو کچھ اس کی جھلکیاں دکھائیں. کہتے ہیں کہ آج کون سے اشعار ہمیں سننے کو ملتے ہیں. ٹوٹل پوائنٹس جو ہیں وہ 15 ہوں گے پہلے سیگمنٹ کے. اور یہ اگر ایک ٹیم کا پلہ جھک جاتا ہے تو دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں. کم از کم 3 بار یہ مقابلہ ہو سکتا ہے 7 منٹ کے اندر اندر. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. ان کا ہے چہرہ نور کا. سبحان اللہ. آپ کو بھی کاف سے ہی پڑھنا ہے. کچھ ایسا گما دے محبت میں اپنی کہ خود کہہ اٹھوں میں منم غوث اعظم. یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا، دلے زخمی نمک پرورد آئے کس کی ملاحت کا. ہائے 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 کیا بات ہے. آپ بھی بڑے اچھے اشعار یاد ہیں آپ کو. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، واہ واہ. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جا رہے ہیں. ابھی آپ نے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. پہلے مرحلے میں دونوں ٹیموں نے کتنے پوائنٹ لیے. اگر آگے بڑھنا ہے تو پوائنٹس بھی اچھے لینے ہوں گے. ایک لفظ سے کئی اشعار پڑھنے ہیں. اب 5 پڑھیں یا 50 پڑھیں آپ کے اوپر ہے، لیکن جلدی جلدی جوش کے ساتھ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. سبحان اللہ. سرکار جلدی جلدی. سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، ہم آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. سبحان اللہ. حضرت کا عشق و محبت کی ہے علامت، روزہ ایسا لکھے ناظرین بھی پڑھ سکیں. سے رکھتا ہے نسبت قبا اعلیٰ حضرت کا. سیگمنٹ کا نام ہے سوچ سمجھ کر، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر بزر دبائیں گے. ٹیم براؤن بیل بجا چکے، اب غلطی نہ ہو جائے. کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 5واں شعر دیکھیں کون اسے پورا کرتا ہے. شعر ہے اللہ. ٹیم گرین جی اللہ. بہت جلدی کی ہے. 12 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. دل دھک دھک کر رہے ہوں گے جو آپ کے طرف کے. جی 5 سیکنڈ ہیں. کوئی تو جواب دیں گے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے. دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. آج کے 7 مراحل سے گزر کر ٹیم گرین ٹیم براؤن نے کس مرحلے میں کتنے پوائنٹس لیے تھے ایک بار پھر دیکھ لیں. آخری مرحلے میں ٹیم براؤن 10 پوائنٹ لیے، ٹیم گرین نے 15. نعرہ لگائیے فیضان رضا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مقابلہ ہم نے دیکھا تھا. آج بھی اسی طرح سے امید ہے کہ انشاءاللہ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے. اور پیارے پیارے اشعار ہیں اور بڑی زبردست تیاری ہوتی ہے. خاص کر صدیق بھائی جو اشعار پڑھنے کا انداز تھا آپ کا، مجھے کسی نے بڑی تعریفی کلمات کہے آپ کے لیے، اور بھی ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا. اشعار کو پڑھنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. ماشاءاللہ بڑے اچھی طرح ڈیلیور کر رہے تھے. جو بھی شعر پڑھنا ہوتا ہے تو وہ شعر پڑھنے کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے. آپ توڑ توڑ کے یا بے سلیقہ شعر پڑھیں تو اس کا مزہ نہیں رہتا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھ لیتے. چلیں آپ ہی سے کچھ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے پیارے سے کلام کے چند اشعار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان
ایمان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں 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 اور بے دور ہیں بیماروں کے اور بے دور ہیں بیماروں کے اور جانو دل تیرے قدم پروارے 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 کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے بہر تسلیم علی میدان میں 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اور کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا 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 بولے بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے سر چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے خوبصورت کلام رضا ہم نے سنا. انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کلام اعلیٰ حضرت بھی اور دیگر نعتیں بھی جاری رکھیں گے. مقابلہ جو ہے وہ بغیر طرز کے ہوتا ہے, اس میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اس میں طرز نہیں ہوتی, اور ہمارے یہاں کے جو حاضرین ہیں جو تشریف لاتے ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ سوالات اور ان سے بھی کچھ نہ کچھ مقابلہ جاری رہے گا. ان کو پیارے پیارے انعامات گفٹ بھی ہم دیتے رہیں گے, تبرکات بھی
انشاءاللہ انہیں ملتے رہیں گے. مقابلہ ذوق نعت میں آج بھی 7 سیگمنٹس ہیں اور دونوں ٹیمیں یہ پیچھے رہ جانے والی ٹیمیں ہیں جنہوں نے پچھلے مقابلوں میں بڑی اچھی کوشش کی لیکن بہرحال پیچھے رہ گئے, اور آج ان دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک جیت کر پھر آگے بڑھ جائیں گے کوارٹر فائنل کے لیے, اور کسی ایک کو ہم آج رخصت کریں گے. شروع کریں گے اپنا پہلا سیگمنٹ جس میں ہوگی بیت بازی. ہم اسے کہتے ہیں مدنی اشعار کی تکرار. نعرہ لگائیے جوش کے ساتھ, فیضان رضا. بریلی کے شاہ میرے احمد رضا. مدنی اشعار کی تکرار میں ایک شعر ایک طرف سے پڑھا جائے گا, دوسرا شعر سامنے والی ٹیم پڑھیں گے. اس شعر کے سیکنڈ لاسٹ حرف سے جو سامنے والی ٹیم نے پڑھا ہوگا. آخری حرف سے ویسے بیت بازی ہوا کرتی ہے نارملی, لیکن اس کو تھوڑا اور ڈیفیکلٹ بنانے کے لیے ہم نے آخری حرف کے بجائے سیکنڈ لاسٹ حرف کو اس بار رکھا ہے. دیکھیں کیا آتا ہے, اور ان ایکسپیکٹڈ آتا ہے تو اس لیے سیکنڈ لاسٹ حرف دیکھیں گے کون سا آئے گا. 7 منٹ کا ٹائم ہوگا اور یہ مقابلہ آپ نے جاری رکھنا ہے. میکسیمم 3 بار اسے ری اسٹارٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر ایک ٹیم اپنی باری کا جواب نہیں دے پائے. ہر بار کے 5 پوائنٹ ہوں گے اور کوئی بھی تینوں میں سے جواب دے سکتا ہے. مشورہ بھی کرنے کی اجازت ہوگی. پھر اس کے بعد ہم حاضرین میں سے بھی 2 کو یہاں آنے کا موقع دیں گے, وہ بھی تیار رہیں. چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف. میں نے پڑھنا ہے پہلا شعر, پھر آپ شروع کریں گے. ٹیم پرپل اور ٹیم براؤن کے درمیان مقابلہ ہے. پہلا شعر ہے, رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی, لقب زمین فلک کا ہوا سماء فلک. آپ پڑھیں گے. سیکنڈ لاسٹ حرف کون سا ہے اس کا؟ آخر سے پہلے والا حرف لام. فلک کاف سے پہلے لام. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا ہر بار. لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. خدا نہ کرے. ہر شعر پر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہو. پیارے پیارے اشعار سننے کو ملتے ہیں. 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. خدا نہ کرے رے. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ بھی نہیں, یہ نون سے پہلے یا. یا رب ہرا بھرا رہے, یا رب ہرا بھرا رہے, داغے جگر کا باغ, واہ ہر ماہ مہ بہار ہو, واہ, ہر سال سال گل. کیا بات ہے عدنان بھائی, بڑا خوبصورت شعر, بڑے پیارے انداز میں پڑھا. سال گل, لام سے پہلے ہے گاف. گاف سے پڑھیں گے آپ. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ, تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. لام. بیس سیکنڈ ہیں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. چلے لام. لام پر لام. لے رضا سب چلے مدینے کو, یہ ہو چکا ہے. ابھی پڑھا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, واہ. شاد ہر ناکام ہو ہی ہو ہی جائے گا. جائے گا. گاف آپ کے پاس آیا. اب گاف. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا, سبحان اللہ. دلہن شفاعت بنے گی دولہا شفیع خیر الانام ہوگا. نہیں, اس طرح نہیں ہے. شعر درست پڑھنا ہے. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. نبی علیہ السلام ہوگا. پھر گاف. گوخار و گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا, واہ. سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا. سرکار نبھا لو. لام. آج لام کافی آ رہا ہے جی. لم یاتی نغیرک فی نظرم مثل تنشد پیدا جانا, جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. سبحان اللہ. جانا. نون. سیکنڈ لاسٹ حرف سے شعر پڑھنا ہوتا ہے. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, آئے ہے. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. سبحان اللہ. ٹھنڈا کلیجہ نور کا. کاف. کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے, میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احمد رضا. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. ایسی شاخ. الف. الف سے احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن, بندہ اے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے. واسطے. توئیں.
لیکن لاسٹ حرف سے شعر پڑھنا ہے. طوبہ میں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ. ہے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتی ساری جائیں گلیاں گے. روشنی سے جگمگاتے جائیں گے. یہ اس کا دوسرا مثال. پڑھیں گے گاف سے، پھر گاف. چوتھا شعر گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، آئے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. سبحان اللہ. آپ سے ہے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. تاجدار. سبحان اللہ. الف. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. غوث اعظم. زوئیں. ظلمت دنیا مجھے تنہا سمجھ کر یوں نہ گھیر، ماہ طیبہ کی تجلی میں نہیں کچھ لگتی دیر. آئے ہے. سبحان اللہ. کچھ دیر. یا یہی بولے سدھرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پھر یہ احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے. یا سے پڑھنا تھا. ہاں ٹھیک ہے. جلدی کیجیے. 8 منٹ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. سبحان اللہ. توئی کی تیاری ان کی لگ رہی ہے، آپ کی زوئے کی لگ رہی ہے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. عرب سے. سین. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. سبحان اللہ. طور و عرفان و علوم و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے. سبحان اللہ. تو پر تو. چلیں اب آپ دیجئے جواب. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا یا غوث. غوث. واو. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، نہیں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سبحان اللہ. الف. تیرا رے. لیکن لاسٹ حرف رے سے آخری شعر، اور آپ کے 25 سیکنڈ اسی گھڑی میں چل رہے ہیں. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہیں کیا ہونا ہے. سبحان اللہ. آخری شعر آپ پڑھیں گے. جی. ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. آپ کا ٹائم بھی پورا ہوا اور بہت زبردست مقابلہ کیا ہے دونوں نے، کسی نے بھی لوز نہیں ہونے دیا، اور ماشاءاللہ 15 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ بڑا زبردست مقابلہ رہا. پچھلا جو ایپیسوڈ تھا اس میں بڑا ہی نازک مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا. بہت ہی کروشل سچویشن تھی. آپ لوگوں کی، آپ ہی تھے نا، آپ لوگوں کو ذو پہ پھنسایا تھا انہوں نے. بہت اچھی تیاری تھی، لیکن آج اس سے زیادہ اچھی تیاری نظر آئی. اور ہم نے جو سیکنڈ لاسٹ حرف رکھا ہے، اس میں سامنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا لے کر آئیں گے، لیکن ماشاءاللہ پیارے پیارے نعت خوانوں کی کیا بات ہے. دیکھتے ہیں یہاں سے کون آئے گا. 2 اسلامی بھائیوں کو ہم موقع دیتے ہیں، وہ آپس میں مقابلہ کریں اور دکھائیں کیسے وہ اشعار یاد کر کے آئے ہیں. 7 سیگمنٹ میں سے پہلا سیگمنٹ ہو چکا ہے. 15 پوائنٹس ہیں، اور اب یہاں سے کس کو موقع دیں گے؟ آ جائیں. ایک یہ آ جائے ادھر سے، ایک کو لے لیں. آئیے جلدی آیا کریں، وقت کم ہوتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عظمی اتاری ہے. عظمی اتاری. جی. محمد ابراہیم لالا اتاری. ابراہیم بھائی ویلکم. شروع کریں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. آپ بھی سیکنڈ لاسٹ حرف سے پڑھیں گے. ہے سے. آخری حرف نہیں نا، اس سے پہلے والا. آخری والا آسان کرنا ہے. چلے پھر ایک. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بلاؤ، سب کریں طیبہ کی سیر. سبحان اللہ. رے.
या इलाही जब रे 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 रे, एक ही कलाम याद है क्या? उसी से रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, क्या बात। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने सुभान की। अल्लाह, वाह की ये या खुदा रहम फरमा मुस्तफ़ा की। नहीं ये शेर भी ऐसे नहीं है और ये पढ़ा भी जा चुका है। चले 1 मिनट मुकम्मल हुआ, इन दोनों को प्यारे प्यारे तोहफे देंगे, गिफ्ट भी देंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अशार आपने सुनाए। शहबाज भाई को ये माइक दीजिएगा। बहुत अच्छे अशार आपको याद ना भी हो, लेकिन बहुत अच्छे अशार सुनने का ज़ौक़ होना चाहिए। अशार से मुराद नातें, बुजुर्गों के कलाम, और ये जो नातें होती है ना, इनमें बड़ा असर होता है। बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे शेर में अल्लाह वाले कह दिया करते हैं, तो इसलिए अशार में, नातों में तासीर बड़ी होती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक जो शेर है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये एक शेर नहीं है, ये कहिए पूरी एक किताब है। इतनी बड़ी बड़ी बातें एक शेर में आपने कह दी हैं, तो शेर में बड़ी तासीर होती है। और आपको अच्छे अशार याद भी हों तो और सोने पे सुहागा, और नाते सुनते रहने से भी अशार याद होते हैं। बहरहाल बहुत अच्छा मुकाबला जारी है, बढ़ेंगे अपने अगले मरहले की तरफ। और नारा मैं चाहूंगा आप हर बार जोश के साथ लगाया करें। नारा लगाइए, फैजान रज़ा इंशाअल्लाह। इश्क मोहब्बत आला हजरत। मदनी चैनल के नाजरीन, अब है हर्फ नहीं बल्कि लफ्ज से कुछ अशार होंगे, और स्टार्ट नहीं करना बल्कि जो लफ्ज हम आपको देंगे, हमारा सिस्टम आपको देगा, कंप्यूटर से उसे दिया जाएगा, और आप उस लफ्ज को किसी भी शेर में लाने के पाबंद होंगे। हम देखेंगे 25 सेकंड के अंदर आप उस लफ्ज के साथ कोई शेर पढ़ सकते हैं कि नहीं, चाहे वो लफ्ज शुरू में आए, आखिर में आए, बीच में आए, कोई मसला नहीं है। कुछ अल्फाज दिखाइए और फिर उनमें से कोई एक सेलेक्ट खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हम भी खुद नहीं करेंगे, सिस्टम उसे लॉक कर देगा। जी, मेरी गर्दन में कुछ अल्फाज हैं, गम है, हरम है, तारा है, जान, दामन, आसी, दिन, पुल, चमन। और आपके लिए आ चुका है लफ्ज आसी। आसी कहते हैं गुनाहगार को, आइन से आसी। और अब आप बारी बारी ऐसे अशार सुनाएंगे कि जिसमें वो लफ्ज आता हो, और आप मैक्सिमम तकरीबन 12 अशार के बाद आपको दूसरा लफ्ज दिया जाएगा। टोटल ये 3 अल्फाज आपको दिए जाएंगे। तैयार हैं आप? शुरू कीजिए, 25 सेकंड का टाइम होगा हर बार। 13। आशियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। सुभान अल्लाह। अब आप देखेंगे कि इनको कैसे, कितने अशार याद हैं इस लफ्ज से। जी, मुज़दाबाद शाफी व शाहे नहीं घबराए नहीं, सांस ले लें, गहरी सांस ले ले पहले। मुज़दाबाद शाफी व शहे, मुज़दाबाद आसी व शाफे शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ्फार है। पार है, मुजदा नहीं होता, मुजदा। मुजदा। जी, टीम पर्पल। तेरे ही दामन पे पड़ती है हरासी की नजर, आहा, एक जाने बेखता पर दो जहां का बार है। पार है, वाह। आसी आए ऐसे कितने अशार होंगे? मेरा ख्याल है 25-50 होंगे। आपको अभी कितने याद आते हैं? ये इम्तिहान है। बहुत सारे अशार मुकाबले के बाद याद आते होंगे। आसी, तेरा सानी कहाँ, शाह कौनो मकान, मुझसा आसी भी उम्मत में होगा कहाँ, तेरे लुत्फो करम का, तेरे अफ़्वो करम का शहीदो जहाँ, क्या कोई मुझसे बढ़कर भी हकदार है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सुभान अल्लाह की सदाएं होनी चाहिए। जिक्र की नियत से हर बार बड़ी मेहनत से अशार पढ़े जाते हैं। आसी, लफ्ज आसी आए ऐसा शेर चल रहे हैं। मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। वाह, 5 शेर हो चुके हैं अब तक। आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। वाह भाई, जल्दी जल्दी। लफ्ज आसी आए ऐसे अशार पढ़ने हैं। जहां कोई टीम लूज करेगी, सामने वालों को एक और शेर पढ़ना होगा, और यूं 5 पॉइंट हासिल करेंगे हर बार। मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई। 3 सेकंड है, देख लीजिए। मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई। लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोलदी भर दो भर दो।
اس میں آسی کا ہے. آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, آپ شعر نہیں پڑھ پائے اور اس طرح سے 5 پوائنٹ آپ لوز کر چکے ہیں. سامنے والوں کو ایک شعر اور پڑھنا ہوگا. میں ہوں آسی میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو, ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. میں ہوں آسی نہیں ہے اس میں, میں بندہ میں ہوں آسی, سائل ہے. آپ نے ابھی بنا لیا. میں بندہ آسی ہوں, خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. سبحان اللہ. ٹیم پرپل آج یہ 5 پوائنٹ پہلے مرحلے میں اب آگے ہوئے ہیں. میں بھی سنا دوں اشفاق بھائی؟ نہیں جزاک اللہ. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں, آپ مجھے بعد میں سنائیے گا نا سلسلے کے بعد. اگلا لفظ لیتے ہیں. ٹیم براؤن کو اب 5 پوائنٹ پیچھے جانا پڑا ہے. ایک اور لفظ دیجئے گا, انہی میں سے کوئی ایک لفظ دوبارہ خود ہی رینڈملی آپ کو ملے گا, آسی نہ مل جائے. یوں ہی دامن. چلیں بھائی شروع کریں گے. دامن لفظ ہے, ایسا شعر سنانا ہے. باری باری دونوں ٹیموں کو اسی طرح یہ رہے گا. شروع کیجیے. آپ کے آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, اچھا, اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام. کیا بات ہے. دامن. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ. دامن اور دامان یہ ایک ہی چیز ہے. دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم, خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض. سبحان اللہ. کیا بات. سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. کیا بات ہے. کیا بات. دامن. 17 سیکنڈ, 12 سیکنڈ. ایسا شعر جس میں دامن آئے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, 3 سیکنڈ ہیں. شعر وہ جو فنا نہ ہوگا, جو فنا نہ ہوگی ایسی نئی زندگی ملی, مجھے زندگی ملی. ٹائم میں آپ نے شروع کر دیا تھا, ختم ٹائم کے بعد کیا ہے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے, ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. کیا چاہیے. چلیں نیکسٹ. لفظ دامن سے اشعار سنا رہے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک. ستم کارو, سیاہ کارو, خطا کارو, جفا کارو, ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ. کہاں تم ہو. واہ واہ. کس کے قدم کے دامن میں چھپو دامن تمہارا. ایک گہری سانس. کس کے دامن میں چھپے, کس کے قدم پر لوٹے, تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا مشکل شعر سنا ہے. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم. تو دامن کا ہے. کیا بچے بیمار غم قربے نہیں, وہ ہے. اس میں دامن لفظ ہی نہیں ہے. کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ, سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے, کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ. یہ دوسرا مصرع نہیں ہے. مر ہی جاؤں میں اگر. آپ کا وقت پورا ہو چکا. دونوں نے جو ہے نا 5 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. آخری بار دوبارہ چلتے ہیں, کمپیوٹر دوبارہ ایک لفظ دے گا. جی. میرے اعلیٰ حضرت نے حق سمجھایا. پھر ایک لفظ آپ کے لیے لاک کیا جائے گا. دن. او ہو مشکل ہے شاید. دن. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اشارے سے جان چیرے دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو اسر کیا, یہ تابو تما تمہارے لیے. دن. لفظ دن آئے. ایسے اشعار چل رہے ہیں. دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ بھی نہیں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھولے قلعے کے دن ہو بھلے. دن ہو بھلے. واہ. دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہارے لیے. آمین. سبحان اللہ. ہر لفظ سے اشعار سنائے جا رہے ہیں. واہ. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بات تو بڑی نصیحت والی ہے, لیکن آپ یوں ہنستے ہوئے بتا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ میں شعر یاد آ گیا. کر لے جو کرنا ہے آخر موت. جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں, دن کو ہیں خورشید, شب کو ماہ و اختر ایڑی. اللہ اکبر. واہ واہ. وہ بھی دن آئے گا یار, ہم مدینے جائیں گے, کرنے روزے کا دیدار, ہم مدینے جائیں گے. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. سبحان اللہ. دن. کتنے ہو گئے دن سے؟ 6 ہوئے شاید.
رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، ان طواف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام۔ سلام، واہ۔ وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں۔ سبحان اللہ، 2 بار دن دے دیا اس میں، 2 مان لیں ان کے پھر نہیں۔ اگلا شعر، لفظ دن آئے اس میں، آپ کا ہے یہ عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں۔ کیا آخر میں آپ رک کیوں گئے؟ 8 سیکنڈ باقی ہیں۔ دن 5 پوائنٹ کا سوال ہے۔ 4 دن رات دن رویا کروں عشق رسول پاک میں۔ نہیں یہ نہیں، آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، آپ نے ایک اور شعر سنانا ہوگا اگر آپ 5 پوائنٹ۔ گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں۔ بہت خوبصورت شعر آپ نے سنایا، اور لفظ تھا دن، اور ایسے اشعار جن میں یہ لفظ آئے انہیں سنانے تھے۔ ہر سیگمنٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے رول کو سمجھیں گے تو آپ کو اور انٹرسٹ بڑھے گا کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ پڑھنے شعر ہی ہیں لیکن کچھ مختلف انداز سے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ ظاہر ہے کوئی بھی آپ چیز دیکھتے ہیں اس کی رول کو سمجھیں گے اور اس میں کیا کرنا ہے وہ دیکھیں گے تو پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ ایک لفظ کئی اشعار میں بڑے پیارے اشعار سننے کو ملے۔ بہرحال یہ راؤنڈ بھی مکمل ہوا اور 20 پوائنٹ ہیں ہمارے ٹیم پرپل کے، اور براؤن ہمارے جو اسلامی بھائیوں کی ٹیم ہے نعت خوان، ان کے 25 پوائنٹ ہو گئے۔ دیکھتے ہیں اس مرحلے میں کس نے کتنے پوائنٹ لیے۔ یہاں سے حاضرین میں سے بھی کوئی لفظ لے گا۔ 2 سیگمنٹ کے بعد دونوں ٹیموں کی کیا پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو بعد میں ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ بھی اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے مقابلہ ہوا۔ کوئی آئیں گے 2 اسلامی بھائی آپس میں مقابلہ کریں گے، ایک لفظ ہم انہیں بھی دے دیتے ہیں جی۔ بچوں کو اگر اشعار یاد ہوں تو جو آنا چاہیں ہاتھ اٹھائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شہزاد اتاری۔ شہزاد بھائی، کیا نام ہے ان کا؟ محمد جمال رضا۔ جمال رضا، اچھا دے رہے ہیں کمپیوٹر سے۔ چلو جان، دل، جان، جان آئے، ایسے کوئی شعر یاد ہے؟ آپ ہمت کر کے آ تو گئے ہیں۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے۔ سبحان اللہ، ان کی حوصلہ افزائی زیادہ ہونی چاہیے بھائی۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ سبحان اللہ، واہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، واہ۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، جان ہے عشق جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، جمال بھائی کا پڑھنے کا انداز کتنا پیارا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جان آئے، ایسا شعر، ہماری تو جان مدینے والے ہیں، انہی کے اشعار ہوں گے جی۔ 25 سیکنڈ ان کے لیے بھی چلیں گے کہ نہیں؟ شہزاد بھائی سوچ رہے ہیں، وہ پڑھا اپنے جان و دل، ہو گیا نا؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے، ہو گیا نا؟ اب کا وقت چلے مکمل سمجھتے ہیں، آپ سنائیں گے اس کے بدلے؟ جان و دل تیرے قدم پر وائی، کیا نصیب ہے تیرے یار۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، جان ہے جان کیا نظر آئیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے۔ بہرحال دونوں کو انشاءاللہ تحفے پیش کریں گے، گفٹس آپ کے لیے، آپ قبول فرمائیں۔ آ جائیے اور چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اس سے پہلے کچھ کلام اعلیٰ حضرت کے 2 شعر عدنان بھائی انشاءاللہ ہمیں سنائیں گے مل کر۔ کلام رضا 2 شعر انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے اقوال رضا وہ بھی تیار رکھتے ہیں، آپ کو دکھائیں گے پیارا سا کوئی اعلیٰ حضرت کا فرمان، مختصر ہو، 2 3 4 5 لائنوں سے زیادہ نہ ہو، اس کو آپ تحریر کر کے اچھی سی پکچر کھینچ کر ہمیں سینڈ کر دیں 0308262600 پر، اور اپنا نام اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں اس میں جی۔ عدنان بھائی ناز شریف۔ لے ان کی پناہ آج مدد مان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا جیسے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔
میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوخیرت سب کو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخیرت سب کو مدینے نہیں چلتے رضا نہیں چلتے بریلی والے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے رضا کی کہ مدینے میں جان بھی ہے, دل بھی مدینے میں ہے, ہوش بھی مدینے میں ہے, خرد یعنی عقل بھی مدینے میں ہے. کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی. جو مدینے میں ہے در حقیقت وہ مدینے والے پر قربان ہے, مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دیوانہ ہے. چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو پھر وہ مدینے میں ہے. اور مدینے والے پر سب سے زیادہ جو حضرات فدا رہے, جنہوں نے حق کی قربت ادا کیا, وہ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے کہ جنہوں نے اپنے جان و دل آپ کے قدموں پہ وارے. ہم دعوت اسلامی والے عاشقان رسول نعرہ لگاتے ہیں نا, ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی, چار یاران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی, والدین نبی حسن اور حسین بھی, سب زوجہ نبی, ہر صحابی نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف. ذوق نعت سیزن 9 کا گروپ اے کا آج ایلیمنیٹ راؤنڈ ہو رہا ہے, تیسرا مقابلہ ہو رہا ہے, اور آج کسی ایک نے بہرحال ہم سے بالکل رخصت ہو جانا ہے. آج پیچھے رہ جانے والوں کے لیے آگے کوئی چانس نہیں ہوگا. یہ دونوں ٹیمیں پیچھے ایک ایک مقابلہ کر کے پیچھے رہ گئے تھے, آج انہیں بہرحال آگے بڑھنے کے لیے جیتنا پڑے گا. چلیں گے تیسرے مرحلے کی طرف. نعرہ لگائیے فیضان رضا, انشاء سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. دونوں ٹیموں کو ایک ایک پکچر دکھائی جائے گی یا ایک کولاج دکھایا جائے گا, کچھ تصاویر کا مجموعہ, اسے کولاج کہتے ہیں. اور آپ نے بوجھنا ہے کہ اس میں کون سا شعر بیان کیا جا رہا ہے. تیار ہیں آپ؟ ٹیم پرپل پہلے یہ نعت خواہ ہمارے بوجھیں گے, کوشش کریں گے اور تصویروں سے وہاں تک پہنچیں گے جو شعر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. پھر ہم ناظرین کو بھی دکھائیں گے اور آپ ہم سے 3 بار پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ شعر ہے, تو ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ نہیں یہ نہیں ہے, ہوگا تو بھی عرض کر دیں گے. تو دکھائیے کیا ہے آج کی پہلی پکچر. آنکھیں ہیں یا ناک بھی ہے, پھول بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, کانٹے بھی ہیں, کون سا مرادی شعر ہے؟ اس میں بھی ویسے 2 منٹ کا ٹائم ہونا چاہیے. پہنچ گئے. وہ ہے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. یہ نہیں ہے ہمارا مرادی شعر. ہو سکتا ہے ملتا جلتا کوئی ہو. آپ 3 بار اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. چلے بھائی دکھا دیجئے کون سا شعر ہمارا مرادی ہے. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. ناظرین بھی دیکھ لیں, اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ, زبردست. ٹیم پرپل نے 5 پوائنٹ لیے ہیں. اب چلیں گے آپ لوگوں کی طرف. آپ کو بھی ایک تصویر دکھائی جائے گی. کچھ تصاویر دکھائی جائیں گی. آپ 3 بار سوال کر سکتے ہیں. کچھ کیا ہے؟ کھجور لگ رہی ہے. اچھا, حجی کھجور. روٹیاں بھی ہیں, مدینہ شریف کی پکچر بھی ہے, کھجور بھی ہے. دو قسم کی روٹی, دونوں کے نام بتا دیں. نام تو مجھے نہیں پتا, یہ روٹی ہے بس. ہو سکتا ہے کوئی چپاتی ہو,
کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ. یہ اوپر جو سب سے پہلے ہے یہ جو کی روٹی لگے. دیکھیں ہر تصویر کا الگ مطلب نہیں ہے, پوری سب ملا کے ایک شعر ہے, کوئی نہ کوئی. ہو کبھی سکتا ہے ایک جو ہی چیز کی دو تصویریں ہوں. پانی کا ذکر ہے. پانی ہے نا, کھجور پانی میں تو رکھی ہوئی ہے. کبھی دیکھیں تھوڑا لکوڈ بھی نظر آ رہا ہے. روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. ایسے تو شعر نہیں ہے ویسے, کھجور تو نہیں ہے, کھجور 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 پڑھتے ہیں, ویسے کھجور لفظ ہے, کھجور نہیں ہوتا. آپ کا جواب کیا ہے دیکھ لیتے ہیں اسکرین پر. انہوں نے اس شعر کو دیکھا ہے اور جواب درست دے دیا ہے. امیر علیہ سنت کا یہ شعر ہے, کتنا پیارا شعر ہے, پیارے نبی کی سیرت پر کیسا زبردست یہ شعر ہے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی بھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ بہت زبردست. اس مرحلے میں بھی کسی نے کوئی لوز نہیں کیے پوائنٹ. اور اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. ٹیم پرپل ٹیم براؤن دونوں ثنا خانوں کی ٹیمیں ہیں اور 5 پوائنٹ آگے ہیں ہم سے اس وقت. ٹیم پرپل سے ٹیم براؤن 3 سیگمنٹس ہو چکے ہیں. آئیے آپ کے کچھ اقوال رضا بھیجے گئے آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کے ذریعے نیکی کی دعوت بھی پہنچے گی. آپ جنہوں نے بھیجا ہے وہ بھی خوش ہوں گے, ان کا نام بھی آئیں گے اور ان کے ذریعے انشاءاللہ نیکی کی دعوت آگے بڑھے گی تو اس کا ثواب بھی ملے گا اگر اچھی نیت سے بھیجا ہوگا. آپ بھی اگر اقوال رضا بھیجتے ہیں ہمیں تو اچھی نیت سے بھیجیں, انشاءاللہ ثواب ملے گا. اب نہ بھی چلے تو بھی ثواب اگر اچھی نیت ہوگی تو ملے گا انشاءاللہ. جی دکھائیے. غوث و خواجہ کی ہے حمایت, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. یہ ہیں بنت اشرف اتاریہ پھول نگر. اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے, جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. استغفر اللہ. جی کراچی سے ہیں شکیل عمر. اہل سنت کے عقیدے میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم فرض ہے اور ان میں سے کسی پر بھی طعن یعنی ان کی برائی کرنا یہ حرام ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ. اچھا کوشش کیا کریں اشعار نہ لکھیں, صرف فرامین لکھیں. اشعار کا یہ سیگمنٹ نہیں ہے, اشعار کے لیے ذوق نعت ہے. آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے, اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کرے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پائے گا. سبحان اللہ. یہ ہیں بنت عمران اسلم گجرات پاکستان. مجربہ تجربہ شاہد یعنی تجربے سے ثابت ہے کہ ساتھ مل کر کھانا مورث محبت و وداد یعنی محبت و الفت کے پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے. کیا بات ہے مل کے کھانے کی. اعلیٰ حضرت کیا کیا سکھا رہے ہیں. نیکسٹ. بنت سید رشید ڈیرہ غازی خان. فرمان اعلیٰ حضرت ہے کہ سچی نیت سے نیکوں کی حالت بناتے بناتے خدا چاہے تو واقعیت یعنی حقیقت بھی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. واہ. بنت اعجاز ناسک انڈیا سے. ماشاءاللہ یہ ہمارے رکن شورا سید عارف اتاری ہند والے, ان کی بھانجی ہے ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء و اولیاء کی یاد میں خدا کی یاد ہے کہ ان کی یاد ہے تو اسی لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں, تو اصل اللہ ہی کی وجہ سے ان کی یاد ہے. واہ سبحان اللہ. کتنا پیارا بچی نے یہ فرمان بھیجا ہے. واہ. اگلا. ام رضا فرام صادق آباد. جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے. اللہ اللہ. نیکسٹ. بنت افضل اتاریہ فیصل آباد. عقل مند اور سعادت مند اگر استاد سے بڑھ بھی جائیں تو اسے استاد کا فیض اور اس کی برکت سمجھتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ استاد کے پاؤں کی مٹی سر پہ ملتے ہیں. واہ. اچھا یہ بھی نوٹ کیا کریں کہ جو فرامین آ چکے ہوں تو آپ پھر کچھ ڈیفرنٹ نکالیں, کچھ اور نکالیں جو پہلے کسی پروگرام میں نہ پڑھا گیا ہو تاکہ اور زیادہ امت کو فائدہ ہو. نیکسٹ. اسلامی بہنیں اگر اپنا نام لکھیں گی تو وہ
ہمیں ایڈٹ کر کے کارڈ دینا ہوتا ہے. اپنا نام نہیں بلکہ ام فلاں بنت فلاں لکھا کرے. فرمان انہوں نے بھیجا ہے محروم تو وہ ہے جو ثواب سے محروم رہا. واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. نیکسٹ بنت محمد اشتیاق راولپنڈی. جس کا ظاہر زیور شرع سے آراستہ نہیں وہ باطن میں بھی اللہ عز و جل کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا. واہ زیور شرع یعنی شریعت کی پابندی. نیکسٹ سیدوں کو خوش کرنے کی فضیلت. سادات کرام کی خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے. جو شریعت کے دائرے میں رہ کر سادات کو خوش کیا جائے اور حضور کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے. سبحان اللہ. ایک اور فرمان دو لکھ دیے انہوں نے. نشہ ہمیشہ ہر شریعت میں حرام رہا ہے. بنت محمود اچھا حالیہ. نیکسٹ یہ ہے بنت مشتاق احمد لاہور سے. عوام پر علماء اکرام کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے. واہ یہ سکھایا اعلیٰ حضرت نے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سنیوں کا پیشوا عاشقوں کا رہنما خائف کبریا باعمل باحیا. آئیے چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس میں ایک شاعر کا نام ہماری ٹیموں کو دیا جائے گا. دونوں کو اس شاعر محترم کے پیارے پیارے کلاموں کی لسٹ بنانی ہوگی. دیکھیں گے کس کو ان کے زیادہ کلام یاد ہیں. ہر کلام پہ 2 پوائنٹ ملیں گے اور آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہوں گے. اس میں دیکھیں گے آپ کتنے ان کی لکھی ہوئی نعتوں کے مطلع پہلے شعر کم از کم 3 ورڈز لکھنے ہوں گے اور آپ پوائنٹس لیں گے. ٹیم پرپل اور ٹیم براؤن کا مقابلہ ذوق نعت کے گروپ اے کا ایلیمنیٹ راؤنڈ ہے. تیسرا مقابلہ جاری ہے. آئیے چلتے ہیں جوش و خروش کے ساتھ. نعرہ لگائیے فیضان رضا انشاءاللہ. حامی سنت ماحی بدعت اعلیٰ حضرت آ جائیے. کون آئیں گے؟ پہلے سے آئیں گے یا پہلے کلام دیکھیں گے کس کا ہے؟ ان دونوں کو مارکر دیا جائے گا. آپ وائٹ بورڈ پہ لکھیں گے اور آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا. آ جائیے. اچھا دکھا دیں آج کس کے اشعار کس کے کلام لکھنے ہیں. انڈیکس سے ویسے یہ یاد کیا جاتا ہے فہرست سے. آج ہے کلام مولانا جمیل الرحمن قادری مداح الحبیب خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جن کے دیوان کا نام ہے قبالہ بخشش. دستاویز کو قبالہ یعنی دستاویز سند. تیار ہیں آپ دونوں؟ آپ بھی تیار ہیں وقار بھائی؟ آپ لکھیں گے. وہاں سے مدد بھی کی جا سکتی ہے لیکن آئیں گے آگے صرف ایک ہی, باقی دوسرے بیٹھ جائیں. یہاں رش نہیں لگا نا, کیمرے پہ دکھانا بھی ہے. تو چلیں گے آپ دونوں کی ٹائم کی طرف اور شروع کیا جاتا ہے. کیا کریں ابھی آپ کا ڈن نہیں ہوا؟ کون آ رہا ہے؟ آپ آ رہے ہیں, آپ بیٹھ جائیں. پھر ٹائم شروع کریں. شروع کیجئے بھائی. سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر. پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ علیہ کے نعتیہ کلاموں کا مجموعہ بنام قبالہ بخشش شائع بھی کر دیا ہے, پرنٹ کر دیا ہے. بڑی خوبصورت بک ہے اور بہت ہی زبردست ٹائٹل اور بہترین کاغذ کے ساتھ اور انتہائی مناسب قیمت پر آپ کو یہ دستیاب ہے. اسے حاصل بھی کیجئے اور اگر آپ خریدنا نہیں چاہتے تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. قبالہ بخشش لکھیں گوگل پر تو بھی آپ کو لنک مل جائے گا, اور دعوت اسلامی .net پہ جا کر آپ لکھیں گے تو بھی قبالہ بخشش آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ تو اور آسانی کر دی ہے, نعت کلیکشن کے نام سے ایپلیکیشن دے دی ہے. اس میں بھی حضرت مداح الحبیب جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ علیہ کے پیارے پیارے کلام موجود ہیں پوری ایپ میں, اور سرچ آپشن بھی موجود ہے. آپ ایک لفظ لکھیں, جس نعت میں وہ لفظ ہوگا وہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ کے پاس صرف 57 سیکنڈز ہیں اور آپ دونوں ٹیمیں انڈیکس بنا رہے ہیں ان کے کلاموں کا. دیکھیں 3 ورڈ سے کم ہوں گے تو پوائنٹ نہیں ملے گا اور کوئی کلام ریپیٹ بھی نہ ہو. تقریباً حضرت کے بھی 100 کلام ہیں اس کتاب میں. آپ 2 منٹ میں 50 بھی شاید نہیں لکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں تقریباً. ہر جواب کے 2 پوائنٹ ہیں اور 25 سیکنڈ باقی ہیں. پھر ہم ہیلپ کرنے کا روک دیں. 5 سیکنڈ باقی ہیں. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, رک جائیے. آپ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے جائیے. جی
چلے بھائی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کس نے کتنے کلام لکھے ہیں مولانا جمیل الرحمان صاحب کے قبالہ بخشش سے۔ نمبر 1، آنکھوں کا تارا نام محمد، مشہور زمانہ کلام ہے ان کا۔ نمبر 1 یہ کیا ہے؟ امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ واہ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا 3۔ بحمد اللہ عبداللہ، یہ 2 لفظ ہیں، اسے 2 کہیں گے 4 کہیں گے؟ حمد اللہ، اچھا چلیں 4۔ حبیب خدا عرش پر آنے والے جانے والے، یہ کہہ رہے ہیں حمد الگ ہے، اللہ اس میں جلالت الگ ہے، تو اسے بھی 2 مانے، چلیں مان لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام 6، مجھ کو پہنچا دے خدا سید ابرار کے پاس 8۔ نہیں میرے اچھے عمل غوث اعظم، منقبت ہے نا یہ۔ جانو دل سے تم، یہ کون سا کلام ہے آپ کے علم میں ہے؟ اور اس طرح سے، اچھا شعر آپ کو یاد نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی بھی شاعر کے بارے میں پوچھا جائے اور آپ ان کے کلام بتا دیں، اتنی آسانی تو نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ابھی تھوڑی دیر میں کوئی مقابلہ کرتے ہیں، حاضرین بھی تیار رہیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد 1، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، منقبت 2۔ گلے بوستان نبی 3، امنگ جوش پر آئیں 4۔ بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا 5۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا 6۔ نہیں میرے اچھے عمل غوث اعظم 7۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جانو دل سے تم پہ میری جان قرباں غوث پاک، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا 11۔ یہ کیا ہے؟ اچھا یہ مولانا جمیل الرحمان صاحب کا، کیا بات ہے بھائی، تیاری کر کے آئے آپ، اور اس طرح سے آپ نے 2 کلام زیادہ لکھے ہیں۔ یہاں ہے کوئی کھڑا ہو کر اعلیٰ حضرت کے 12 کلام بتائے، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں کسی کو یاد ہیں؟ پیچھے شہباز بھائی ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے، یہاں سے کوئی ایسا راستہ بنا لیں آپ ایزیلی جا سکیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کے مجموعے کا نام پتہ ہے نا؟ حدائق بخشش، بخشش کے باغات، اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام، جلدی جلدی بتائیں گے، مطلب کہ 3-4 ورڈز بس۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کیا بات ہے 1۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ 2۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 3۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب۔ نہیں دیکھیں نا، یہ مکس ہوتا ہے تو یہی تو امتحان ہوتا ہے، آپ کسی کا کسی میں نہیں لکھتے۔ 4۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، سبحان اللہ۔ 5۔ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، ماشاءاللہ۔ 6۔ نارے دوزخ کو چمن کر دے بہارے آرے، ظلمت حشر کو دن کر دے نہارے آرے۔ 7۔ ماشاءاللہ۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ 8۔ واہ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ کیا بات ہے۔ 9۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کیا بات ہے۔ اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے۔ 10۔ واہ، سید کونین سلطان جہاں ذل یزداں، شاہدین عرش آستان، عرش آستاں۔ واہ۔ 11۔ یہ وہ کلام ہے جس میں ہونٹ نہیں ملتے، اعلیٰ حضرت نے ایسا کلام لکھا ہے پورا۔ واہ۔ علامہ قہر اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ہلال رضا تاری۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کی بہت پیارے پیارے کلام آپ نے سنائے، شاید کئیوں کو یاد نہیں ہوں گے، ان کو پیارا سا تحفہ بھی دیں گے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کیجیے اور سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگائیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کتاب ان کو ہم دیں گے، فیضان نماز، نہیں پڑھی تو پڑھنے کی نیت بھی فرما لیں، آپ تو ذہین معلوم ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسے کب تک پڑھ لیں گے؟ بہت زبردست نماز پر یہ کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، کوشش کریں کہ رمضان شریف تک یعنی تقریباً 6 ماہ میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ 4 سیگمنٹ ہو چکے ہیں، ذوق نعت جاری ہے، اور کس کے کتنے پوائنٹ ہوئے اب تک دکھائیں گے اسکور بورڈ پر، اور ناظرین دیکھیں 4 مراحل سے گزر کر اب تک کون کہاں پہنچے ہیں۔ اس طرح سے 4 سیگمنٹ پورے ہو چکے ہیں، 5ویں راؤنڈ کی طرف جائیں گے، کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں۔ اطہرت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، ذوق نعت میں حاجی اشفاق مدنی نے جو تمہیداً انٹرو پیش کیا، تعارف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، تو الحمدللہ امیر اہل سنت
کی ذات میں بھی وہی جھلک نظر آ رہی ہے کہ آپ بھی وقتاً فوقتاً اور بعض صورتوں میں اکثر نشستوں میں ہمیں جماعت کی پابندی کا ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ذوق نعت کے ذریعے ہمیں نیکی کی دعوت کی بھرپور ترغیب اور بہترین ترغیب مل رہی ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور مدنی چینل کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرمائے۔ مجلس سب والوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، سب مجلسوں کو، دعوت اسلامی کی جو مدنی چینل کے لیے کام کر رہی ہیں۔ شکریہ، ماشاءاللہ۔ اگلی کون؟ میرا نام حذیفہ عبد الماجد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں آپ کا پروگرام ذوق نعت بہت اچھا لگتا ہے۔ اشفاق بھائی آپ مجھے ذوق نعت کا مطلب ارشاد فرما دیجیے۔ میں آج آپ کو کچھ نعرے سناؤں گا۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بچے کو یہ نعرے یاد کر لینے چاہیے، اور ماشاءاللہ یہ ہے دعوت اسلامی۔ الحمدللہ ہمیں عشق رسول بھی دے رہی ہے، علم دین بھی سکھا رہی ہے، مدنی چینل کے ذریعے پیارے پیارے کلام بھی سننے کو ملتے ہیں۔ کال دیجیے۔ میرا نام ہے وشو بتاریہ ہے، میں مدرسۃ المدینہ فارغس مدری میں پڑھتی ہوں۔ اشفاق بھائی مجھے آپ کا پروگرام ذوق نعت بہت اچھا لگتا ہے، میں براؤن ٹیم کے ساتھ ہوں۔ اچھا بھائی، یہ بھی ٹھیک ہے، بتا سکتے ہیں کال کر کے آپ کس کے ساتھ ہیں۔ ایک بچی نے پوچھا کہ ذوق نعت کا مطلب کیا ہے؟ ذوق کہتے ہیں شوق کو، کسی بھی چیز کے ذوق کو، شوق کو ذوق بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس کا ذوق ہے۔ ذوق و شوق ہم معنی استعمال ہوتا ہے، اور نعت کا مطلب نعت یعنی نعت کا شوق، یہ سلسلہ بڑھاتا ہے الحمدللہ۔ ایک کال اور دیتے ہیں۔ میرا نام سیدہ یشفا تاریہ ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہی ہوں۔ اشفاق بھائی پروگرام ذوق نعت بہت ہی پیارا ہے، جلوہ نور ہے کس طرح پارزا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، رضا رضا اے میرے رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت یہ کالرز ہمیں کال کر کے کلام بھی سناتے ہیں، حوصلہ افزائیاں بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ ہم چلیں گے اپنے اگلے مرحلے کی طرف، 5ویں سیگمنٹ کی طرف، اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے۔ نعرہ لگائیے فیضان رضا، پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ناظرین کرام، 7 منٹ کا یہ سیگمنٹ ہے جس میں اسمارٹ چوائس کرنا ہے۔ دونوں ٹیموں کو ایسے اشعار پڑھنے ہوں گے اپنی طرف سے کہ پچھلے والے پڑھے گئے شعر میں سے کوئی ایک ورڈ آپ کے اس شعر میں ہو، اور اسی سے آپ وہ شعر شروع کریں۔ اسٹارٹ میں ہی وہ لفظ آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ تو بڑی توجہ، اور آپ کی یہاں پر توجہ ہوگی تو آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں۔ 7 منٹ تک آپ اس کو نوٹ کریں گے، اور یہ جو اسلامی بھائی اپنی باری پر شعر نہیں پڑھ سکیں گے وہ پیچھے ہو جائیں گے، اور اگر 7 منٹ تک آپ کرتے رہے تو آپ 5 پوائنٹ ہر نعت خواں کے حاصل کریں گے۔ پہلا شعر میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ نے اسی شعر میں سے کوئی ایک ورڈ لینا ہے۔ اسمارٹ چوائس کا مطلب یہ کہ آپ اسمارٹلی چوائس کریں، یہ لفظ میں لے رہا ہوں، پھر اس سے آپ شعر سنائیں۔ جو شعر ایک بار پڑھا گیا وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا۔ شروع کریں، تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اس میں مشورہ نہیں ہو سکتا، مشورہ نہیں ہوگا، آپ نے اپنا جواب خود دینا ہے، آس پاس والے سے مدد نہیں لے سکتے۔ ہر بار آپ کو جواب کے لیے 25 سیکنڈ دیے جائیں گے۔ شروع کریں۔ پہلا شعر ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ یونس بھائی۔
تیرا کرم ہے ذات لفظ جو لیں گے پہلے آپ وہ بتائیں گے ناظرین کو کہ آپ یہ والا لفظ لے رہے ہیں. تیرا تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری. سبحان اللہ. نور بھائی. کرم مانگتا ہوں کرم کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. ہر شعر پر سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. جی عمر بھائی کون سا لفظ؟ کرم ہو چکا. کرم تو ہو رہا ہے الحمدللہ. لفظ بھی ہو چکا. عطا شعر ریپیٹ نہیں کیا جائے گا, یہ آپ کو پہلے بتا دیا جائے. عطا لے رہے ہیں؟ جی عطا لے لیں. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ پورا کرنا چاہیں تو ایک چانس ہے, کیونکہ شروع آپ نے کر دیا تھا اپنے وقت میں. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. آپ کا وقت ختم ہو گیا. آپ کو یہی شعر اسی سے آپ کو پڑھنا پڑے گا. اسی میں سے کوئی لفظ لے سکتے ہیں. وقار بھائی. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں لفظ لے رہے ہیں آپ, لے لیں. ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی کاش. تو نہیں ہے, اپنا تو ہے. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ لفظ لے رہے ہیں, لے لیں. یا رسول اللہ مجرم حاضر دربار ہے نیکیاں پلے نہیں سر پر گناہ کا بھار ہے. سبحان اللہ. عطار کا دعویٰ ہے یہ, یوں تھا نا, عطار کا دعویٰ ہے یہ, کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے. آپ کون سا لفظ لے رہے ہیں عدنان؟ حاضر. حاضر دربار ہوں کر دو کرم. یہ شعر یہاں سے شروع نہیں ہوتا, یہ دوسرا مصرع ہے. حاضر ہوں در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں. سبحان اللہ. کون سا لفظ لے رہے ہیں صدیق بھائی؟ نظر. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے جو بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. جو بس چکے ہیں نہیں ہے, پورا صحیح کرنا, تھوڑا سا غلط کر رہے ہیں آپ. دوبارہ پڑھو. جی. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. جی ماشاء اللہ. یونس بھائی آپ کے پاس آئے گا یہ شعر. کون سا لفظ لے رہے ہیں؟ آنکھوں. آنکھوں. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ. جی نور بھائی. دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سبحان اللہ. جی عدنان بھائی. عمر بھائی پیچھے ہو چکے. اچھا اللہ. آپ کو ابھی پتہ چلا؟ جی 15 سیکنڈ ہے. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. 5 سیکنڈ ہے. دل میں ہو یاد شہ بطحاں میں جو اشک بہاتے ہیں. یاد شہ بطحاں میں گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں. یاد شہ بطحاں میں جو اشک بہاتے ہیں گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں. وقار بھائی کی باری. لطف لے رہے ہیں. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. واہ. یونس بھائی. جی کون سا لفظ لے رہے ہیں آپ؟ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. اس میں لطف بھی ہے, ان بھی ہے, کا بھی ہے, عام بھی ہے, اور 7 سیکنڈ ہے. نہیں جلدی. ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ. واہ واہ واہ. آپ اتنا گھبراتے ہوئے کیوں جواب دے رہے ہیں؟ ذرا جوش کے ساتھ دیں. جی صدیق بھائی آپ نے پڑھنا ہے. وقار بھائی نے پڑھا تھا نا. جی صدیق بھائی. عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ اس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جی عدنان بھائی. مصطفیٰ لفظ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو. ٹیم براؤن سے کوئی بھی ابھی تک پیچھے نہیں گئے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جی یونس بھائی کون سا لفظ لیں گے آپ اس شعر میں سے؟ اس سے شعر شروع کرنا ہوگا آپ کو. مولا.
مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے. لفظ بدلا جا سکتا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. آپ کا ٹائم ہے, 1 سیکنڈ رہ گیا, آپ پیچھے جائیں گے اور دوبارہ یہ شعر آپ کی طرف آئے گا. وقار بھائی. سرور کہوں کہ مالک و سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اس سے کوئی ایک لفظ لینا ہے اسمارٹلی اور صرف 14 سیکنڈ. اس ٹیم سے 2 پیچھے جا چکے ہیں اب تک, صرف عدنان مدنی بھائی کھڑے ہیں جی. سرور کہوں کہ مالک و مولا. باغ جلدی لیجئے. باغ طیبہ میں اب شعر بدل نہیں سکتے, لفظ نہیں بدل سکتے. سنبل جو سنوارے نہیں. آپ بھی پیچھے جائیں گے, آپ کا وقت ختم ہو گیا. دو عالم دم سے جی عدنان بھائی اب شعر نہیں بدل سکتے, ٹائم پورا ہو گیا. عدنان بھائی لفظ شعر ہے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اس میں سے لفظ لینا ہے. باغ. باغ یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے, کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. جی صدیق بھائی. مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. سبحان اللہ. عدنان بھائی اب ہر بار آپ ہی کی طرف آئے گا اور صرف 19 سیکنڈ ہے. مدینہ لے چکے ہی ہے, مکہ لے لیں آپ. مکہ ہے نہیں, مکہ ہے نا اس میں. ہاں کعبہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پر مقابلہ مکمل ہوگا. یہ والا اسمارٹ چوز بہت زبردست, مشکل ترین یہ سیگمنٹ ہے میرا خیال ہے. وقت مکمل ہوا, دونوں ٹیموں نے یہ والا سیگمنٹ بہت اچھے انداز میں کیا. 5 پوائنٹ آپ کو ملیں گے صرف ٹیم پرپل کو. آپ کے 2 اسلامی بھائی پیچھے رہے اور آپ کے صرف 1 پیچھے گئے نا وقار بھائی, اور 2 کھڑے رہے تو 10 پوائنٹ ملیں گے ٹیم براؤن کو. ماشاءاللہ. اور اس طرح سے اب اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے, دیکھیں گے کہ کس کی کہاں تک ابھی رسائی ہوئی ہے. 58 پوائنٹس بہرحال بہت اچھی کوشش کے ساتھ انہوں نے حاصل کیے ہیں. ٹیم پرپل 52 پوائنٹس ہیں اور مقابلہ بڑا سخت ہے. آج جو ٹیم پیچھے جائے گی انہوں نے پھر مقابلے میں آگے کم بیک نہیں کرنا ہے. اسکور بورڈ دکھائیے گا. ابن غلام اعلی حضرت ہوں لوگو, میری گردن میں ٹیم براؤن کے 58 پوائنٹ ہیں, ٹیم پرپل کے 52 ہیں. 5 سیگمنٹ ہو چکے ہیں. مقابلہ آج بڑا ٹف ہو رہا ہے اور پہلی بار اسمارٹ چوائس میں بھی اس طرح ہوا ہے. کچھ اشعار سنتے ہیں کلام رضا کے, دل کا بوجھ بھی ہلکا کریں. دونوں طرف آج تھوڑا سا ہیوی مقابلہ رہا. نور بھائی اعلیٰ حضرت کے کلام کے 2 شعر آپ ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں, عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں, عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش ایڑیاں, عارض شمس و قمر سے. اے رضا طوفان مغشم کے تلا تم سے نہ ڈر, اے رضا طوفان مغشم کے تلا تم سے نہ ڈر, شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں, شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں, عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں, عرش کی آنکھوں کے تاکے ہیں وہ خوش ایڑیاں,
سبحان اللہ ماشاء اللہ. عارض کہتے ہیں چہرے کو, شمس و قمر یعنی چاند سورج, چاند سورج کی روشنی سے بھی زیادہ میرے نبی کی ایڑیاں روشن ہیں. یہ اس شعر میں فرما رہے ہیں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں, وہ خوبصورت ایڑیاں. عرش کی آنکھوں کا تارا ہونا یعنی کسی کا بڑا محبوب ہونا. یہ محاورہ ہے, میری آنکھوں کا تارا کھلا ہے کا مطلب میرا بڑا پیارا ہے. چلیں ایک شعر پوچھتا ہوں, اس کا اگلا مصرع یہاں سے کوئی پڑھے. شعر ہے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. کون جواب دے گا؟ دوسرا مصرع کوئی بتائے جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہو. ابھی تک جنہوں نے جواب نہیں دیا ہو کھڑے ہو کر. جی. جان و دل عشق و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. سبحان اللہ, سبحان اللہ کی صدائیں ذکر کی نیت سے ہوتی رہیں. آپ جواب دیں تو آپ کیا چاہتے ہیں, سب غور سے سنیں نا, اور حوصلہ افزائی بھی ہو تو اسی طرح دوسروں کے ساتھ کیا کریں. تسبیح شریف اور کاؤنٹر انشاءاللہ تحفے میں پیش پیارے پیارے گفٹ بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں. چلیں ایک اور شعر اسے پورا کریں. دوسرا مصرع آپ پڑھیں. اللہ اکبر رب العلا نے. جی, جنہوں نے ابھی تک جواب نہ دیا ان کو موقع ملے زیادہ سے زیادہ. ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا آگے, غالباً یہ بلائنڈ بھی ہے نا, خصوصی اسپیشل کڈز ہے, لیکن ان کو شعر یاد ہے. ان کا نام بھی پوچھئے گا, کیا نام ہے ان کا؟ جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان رضا تاری. ایان رضا. پڑھیں گے اگلا مصرع. اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد. ہر شے پہ لکھا نام محمد. سبحان اللہ. اس بچے کو بھی پیارا سا تحفہ دیں خصوصی گے. اسلام بھی دیکھ نہیں پاتے ماشاءاللہ, پھر بھی ان کا جذبہ ماشاءاللہ ان کا جذبہ غرفہ خانہ کعبہ کے جو پیس شریف و تحفے میں پیش کیا. چلیں پہ ایک اور شعر پڑھ رہا ہوں. دوسرا مصرع یہاں سے کون پڑھتا ہے؟ شعر اگر کوئی بچہ پورا کرے تو اور زیادہ خوشی ہوگی. شعر ہے اتار ہوں استاد ہوں ماں باپ بھی ہوں ساتھ. دوسرا مصرع. چلیں گے ہمارے بھائی چشمے والے پیچھے, ان سے جواب لیں. اتار ہوں استاد ہوں ماں باپ بھی ہوں ساتھ. یوں حج پہ چلے اور سانس لے لیں, گہرا سانس لے لیں, ٹھنڈی آہ بھر لیں. چلے اور مدینے, یوں حج پہ چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. یوں حج کو چلیں, یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ان کو امامہ شریف تحفے میں پیش پیارا سا تحفہ پیش کریں گے. ویری گڈ. اچھا اب میں دوسرا مصرع پڑھوں گا, پہلا کوئی یہاں سے جواب دے. ہے کوئی؟ دوسرا مصرع میں پڑھوں گا, پہلا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے, پہلا آپ بتائیں. دوسرا مصرع ہے پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. پہلا مصرع کون پڑھے گا؟ مصرع کہتے ہیں شعر کے پہلے بندوں کو. پہلا بند, دوسرا بند, تیسرا بند, یہ مصرع ہے. جی بیٹا. ہر وقت تصور میں نہیں, غلط جواب. اچھی کوشش کی مگر جواب درست نہیں. اے کاش مدینے میں مجھے غلط جواب. چلیں کسی اور سے لے لیں. یوں کیا تھا؟ پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. بارات کہتے ہیں قافلے کو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو. ان کو کاؤنٹر تسبیح تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ زبردست. گفٹ بھی وصول کریں. چلیں آخری شعر. شعر کے شاعر کا نام آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے؟ شعر پوچھ رہا ہوں. خوف گناہ میں مجرم ہے آب کیسا, جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا. کون بتائے گا یہ شعر کن کا ہے, کنہوں نے لکھا ہے؟ ایک بہت ہی پیارے شاعر محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد ابراہیم اتاری ہے. جی آپ شاعر کا نام بتائیں. اس شاعر کا اپنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی. نہیں, غلط. ابراہیم بھائی آپ نے درست جواب نہیں دیا. اور کوئی کوشش کریں گے؟ کوئی بچہ؟ جی ان سے لے لیں. محمد فہیم قادری اطالی. جی فہیم بھائی. جمیل القادری صاحب. جمیل الرحمان. غلط جواب. یہ آپ بتائیں گے. یہ چھوٹا بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب. نہیں, یہ ہے شعر. چلے میں بتا دیتا ہوں. چلیں ایک اور کوشش کر لیتے ہیں. مصطفیٰ رضا خان صاحب. نہیں, یہ شعر ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا. تو اس پر کوئی تحفہ نہیں لے سکا. بہرحال اب باری ہے دونوں ٹیموں کی. یہ بتائیں گے شعراء کے نام.
اور سیگمنٹ کا نام آپ دیکھیں گے اسکرین پر، انہوں نے بہت فریکوینٹلی جواب دینا ہوگا، 4 سے 5 سیکنڈ ہوں گے ہر جواب کے لیے، اور یہ جو جواب دے دیں گے وہ لاک ہو جائے گا، چینج نہیں ہو سکتا، مشورہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بار جو جواب آ گیا وہ چینج نہیں ہوگا، آپ نے سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے پہلے تولو بعد میں بولو۔ چلیں گے اگلے مرحلے کی طرف، آپ بھی دیکھیں کیسے پیارے پیارے اشعار ہیں، اور شاعر کا نام آپ نے بتانا ہوگا۔ نعرہ لگائیے فیضان رضا۔ دین کی تو نے کی ہے خدمت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ جی ناظرین، 10 اشعار کے شعراء کا نام بتانا ہے۔ ہر سیگمنٹ میں کسی نہ کسی طرح شعر ہے لیکن انداز تبدیل ہے، اور پوائنٹ ہے ہر جواب کے 30 پوائنٹ لینے کا یہ مرحلہ ہے۔ 10 اشعار اسکرین پر دکھائے جائیں گے ٹیم پرپل کے لیے، اور آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے۔ جی شروع کریں۔ پہلا شعر میں پڑھوں گا، اتنی دیر میں آپ نے جواب سوچ لینا ہے، 5 سیکنڈ میں شعر نیکسٹ آ جائے گا۔ شعر ہے: جگہ دیتے ہیں قسمت، چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں۔ مولانا جمیل الرحمان قادری۔ نیکسٹ، درست اور غلط اینڈ میں بتایا جائے گا۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمہ۔ تھرڈ، کیسے عشاق تھے یاران رسول عربی، اپنے سر کر دیے قربان رسول عربی۔ مولانا جمیل الرحمان قادری۔ نیکسٹ، واسطہ غوث و رضا کا دور ہو، ہر بری خصلت اے نانا حسین۔ امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری۔ مولانا الیاس قادری۔ ففتھ، طلعت سے زمانے کو پر انوار بنایا، نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ۔ نیکسٹ، ایماں پہ موت بہتر و نفس تیری ناپاک زندگی سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نیکسٹ، علیہ رحمہ۔ جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ۔ امیر علیہ سنت۔ نیکسٹ، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ نیکسٹ، وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ۔ نیکسٹ، اے بہار باغ ایماں مرحبا صد مرحبا، اے چراغ بزم عرفاں مرحبا صد مرحبا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب باری ہے میرے بائیں طرف ٹیم براؤن، اور یہ نعت خواں اب اشعار کے شعراء کا نام بتائیں گے۔ بہت جلدی نام ہے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ شروع کریں جی۔ پہلا شعر: بشر وہ ہے جس کو تیری جستجو ہے، وہی لب ہے جس پر تیری گفتگو ہے۔ مولانا جمیل الرحمان قادری۔ نیکسٹ، آپ کے در کی عجب توقیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے اکسیر ہے۔ مولانا حسن رضا خان۔ نیکسٹ، شریک اس میں نہیں کوئی پیمبر، خدا سے ہے جو تجھ کو واسطہ خاص۔ مولانا حسن رضا خان۔ نیکسٹ، آہ پورا میرے دل کا کبھی ارماں ہوگا، کبھی دل جلوہ گئے سرور خوباں ہوگا۔ مولانا جمیل الرحمان قادری۔ نیکسٹ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ نیکسٹ، کوئی راج چاہے کوئی تخت و تاج، مجھے تیرے پیارے کا در چاہیے۔ نیکسٹ، بات کی ہمت نہیں پڑتی ادب کا ہے مقام، دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام۔ امیر اہل سنت۔ نیکسٹ، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا۔ مصطفیٰ رضا خان۔ نیکسٹ، تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی کے، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں۔ مولانا جمیل الرحمان قادری صاحب۔ نیکسٹ، جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ،
کیا جب اڑ کر جو آپ آئے پیالی ہاتھ میں. امام احمد رضا خان. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال پھر بھی ٹیم براؤن بہت زیادہ دور نہیں ہے. بہرحال مقابلہ کنٹینیو ہے. آخری مرحلے کی طرف بڑھیں گے. اگلے مرحلے پر جانے سے پہلے اسکور بورڈ دیکھ لیجئے اور پھر ہوگا آخری مرحلہ. آخری مرحلے کے بعد پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جا رہے ہیں کوارٹر فائنل میں. ہماری ٹیموں نے اب تک کیا کیا ہے. آپ دیکھیے ٹیم براؤن اس وقت عشق و محبت کی ہے کتنے پوائنٹ پر ہے؟ ٹوٹل 79 پوائنٹس اور 82 پوائنٹس ہیں. ٹیم پرپل کے 3 پوائنٹس کا ہی فرق ہے جو بہت زیادہ نہیں ہے. شاید شروع میں ہی یہ ختم ہو جائے. اب بڑھیں گے آخری اور فیصلہ کن مرحلے کی جانب. انتہائی جوش و خروش کی ضرورت ہے. نعرہ لگائیے جوش کے ساتھ فیضان رضا انشاءاللہ. ناظرین اس میں کیا ہے کہ سوچ سمجھ کر بیل بجانی. اب کسی ٹیم کی باری نہیں ہے. اب جو بیل بجائیں گے وہ باری اپنی طرف سرکا لیں گے اور میں نے کیا کرنا ہے. میرا کام ہے میکسیمم آدھا شعر پڑھنا. جو شعر ہمارے پاس ہے وہ آدھا میں پڑھوں گا, اس سے زیادہ میں نہیں پڑھوں گا. اور اگر اس سے پہلے بیل بجا دی گئی تو پھر میں وہ بھی نہیں پڑھوں گا اور میں نے چھوڑ دینا ہے آگے. چاہے آدھا لفظ پڑھا ہو یا پاؤ پڑھا ہو یا پورا ایک لفظ پڑھا ہو, آگے آپ پورا کریں گے. تو آپ نے سوچ سمجھ کر بیل بجانی ہے کہ اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ 5 پوائنٹ کم بھی ہو جائیں گے. ملنے تو دور کم بھی ہو جائیں گے. تو یہ آپ نے سوچ سمجھ کر بیل بجانی ہوگی. 10 اشعار ہیں, 50 پوائنٹ ہیں. ہر جواب کے 5 پوائنٹ ہیں. اور میں شعر پڑھنے لگوں اس سے پہلے آپ بیل چیک کر لیجیے. جی آپ کی بیل صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے کچھ 1-2 سوال لے لیتے ہیں شہباز بھائی. اس کے بعد سوچ سمجھ کر شروع کریں گے. ٹیم پرپل اور ٹیم براؤن کے درمیان ایک شعر ہے, اسے دیکھیں کون پورا کرتا ہے. میں صرف 2 لفظ پڑھوں گا, باقی آگے آپ پورا کریں گے. پھر ہم چلیں گے سوچ سمجھ کر کی طرف. کھاتے ہیں, آگے کون پورا کرے گا؟ تب لگتا ہے کھانا کھا کر آئے ہیں. کھاتے ہیں, کسی سے بھی جواب لے لیں جنہوں نے ابھی تک نہ لیا ہو. کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در واہ کا, بھائی. پانی ہے تیرا پانی, کھانا ہے تیرا کھانا, کھانا نہیں, دانا ہے دانا ہے تیرا دانا, تیرا دانا. سبحان اللہ, بہت پیارا شعر آپ نے مکمل کیا صرف 2 لفظ سن کر. ان کو کاؤنٹر تسبیح اور اسمت شرما تحفے میں پیش کیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. چلیں گے سوچ سمجھ کر سیگمنٹ کی طرف. ٹیم پرپل, ٹیم براؤن کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. جب بیل بجائیں گے تو شعر پورا کرنا ہوگا. جہاں شعر سمجھ آ جائے آپ بیل بجا سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. پہلا شعر پوچھے گا. ریپلے دکھائیں گے کس نے پہلے بیل بجائی ہے. ہمارے ناظرین کو درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دکھائیں گے ریپلے. پہلے بیل بجائی ہے ٹیم پرپل کے اسلامی بھائیوں نے. کس نے بجائی؟ ٹیم براؤن. جی آپ پڑھیں گے شعر. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اگر جلدی بیل بجاتے ہیں تو یہ رسک رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور شعر ہو, لیکن آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. 5 پوائنٹ لیے ہیں آپ نے. اگلا شعر پڑھوں گا, دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے. شعر ہے حشر. ایک لفظ, اب تک کے جتنے بھی مقابلے ہوئے ہیں میں نے دوسرا لفظ پڑھا ہی نہیں ہے کسی شعر میں جو مجھے یاد آ رہا ہے. اسی پہ بیل بجا دیتے ہیں ہمارے نعت خواں. اور کس نے بجائی ہے پھر ریپلے پہ جائیں گے. دونوں باری باری, دونوں بالکل برابر بجا رہے ہیں, اس لیے ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. پھر سے درود پاک پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ٹیم پرپل نے پہلے بجائی ہے جی حشر. اب کون سا شعر ہے یہ آپ نے گیس کرنا ہے, کیونکہ اگر غلط جواب ہوا تو آپ 5 پوائنٹ پیچھے جائیں گے. حشر 14 سیکنڈ. اب آپ سوچ رہے ہیں, پہلے سوچ. حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم, نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے. دیکھ لیں کیا یہی شعر ہے؟ کوئی اور ہوتا تو آپ کیا پڑھتے؟ کوئی اور ہے ذہن میں؟ حشر. حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے. واہ,
लेकिन अभी वही ओके कर अभी तो वो करना ही पड़ेगा ना, टाइम आपका खत्म हो गया है और आपका जवाब गलत हो चुका है। शेर ये दोनों नहीं थे। हश्र तक जारी रहेगा फैज मुर्शिद आपका। तो ये वाला अमीर अहले सुन्नत का बड़ा ही खूबसूरत मनकबत का शेर था। आपके 5 पॉइंट मजीद कम हो गए। आप सोच समझ कर बैल बजाए, वरना इसी तरह पीछे जाते रहेंगे। तीसरा शेर है मुकद्दर, टीम पर्पल। है मुकद्दर यावरी पर सब्ज गुंबद देख कर, फिर न क्यों झूमे सनागर सब्ज गुंबद देख कर। देख लें फिर दोबारा गलती ना हो जाए। है मुकद्दर यावरी वो पर, तो नहीं था जहे मुकद्दर, नहीं ये उसमें भी है मुकद्दर है। नहीं ये है मुकद्दर यावरी पर सब्ज गुंबद देख कर, फिर न क्यों झूमे सनागर सब्ज गुंबद देख कर। जवाब दुरुस्त हो चुका है। 5 पॉइंट्स जो गंवाए थे वो हासिल कर लिए, फिर भी पीछे हैं और टीम ब्राउन आगे है। चौथा शेर है खुदा, टीम ब्राउन। एक लफ्ज सुना है, अब देखें क्या पढ़ते हैं। जो हमारे पास लिखा है आपने वही पढ़ना होगा, वरना फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई भी शेर आप तो पढ़ सकते हैं। 14 सेकंड है। खुदा, खुदा 7 सेकंड है। पहले सोच लेते जो अभी सोच रहे हैं। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, आपकी खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। बहुत खूबसूरत शेर है पर दुरुस्त नहीं है। हमारे पास कुछ और था। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। आपका स्कोर जो है 5 पॉइंट पीछे जाएगा। 84 से आप 79 पे चले गए। 5वां शेर, अब सिर्फ 6 शेर बाकी हैं। शेर है तेरी सू। देखिए मैंने क्या पढ़ा है, तेरी सू जी। अब आगे क्या है वो आप पूरा करेंगे। तेरी सूरत, किसकी बारी है? सबर, टी ब्राउन। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है कि तू, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हाँ, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वेरी गुड। टीम ब्राउन के लिए कॉल भी आई थी कि वो बच्ची आपके साथ है। अब उसके अरमान, उसकी जो आपसे मोहब्बत है उसको आप ख्याल रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। शेर है ऐसों, क्या है? किसने पहले बेल बजाई? जी, एक्शन रिप्ले की तरफ जाएंगे। दोबारा समझ नहीं आ रहा किसने पहले बेल बजाई है। छठा शेर पढ़ा गया और एक ही लफ्ज पे फिर बेल बजी है हस्बे साबिक, और जो जवाब देंगे वो पॉइंट लेंगे। पहले बेल बजाई है टीम पर्पल। जी उमर भाई, मैंने पढ़ा था ऐसों, ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत का बड़ा ही प्यारा शेर आपने पढ़ा, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। माशाअल्लाह। छठा शेर था ये। 7वां देखे कौन पूरा करता है। शेर है बड़ा ही खूबसूरत। कहते हैं मांगेंगे, आसान हो गया शायद। दोनों ने बेल बजाई है। किसने पहले बजाई है? फिर एक्शन रिप्ले नहीं समझ आ रही। दुरूद पाक पढ़िए जी। किसने बजाई है? ब्राउन टीम ने बजाई है। हमारी मजलिस का फैसला है जी। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बहुत ही प्यारा और आसान शेर, शुरू में ही शायद समझ आ गया था और जवाब दुरुस्त हो चुका है। सरकार में ना ला है, ला यानी नहीं, और हाजत अगर की है का मतलब है कि अगर ये है तो दूंगा, यूं करोगे तो दूंगा, यूं होगा तो दूंगा, अगर है ही नहीं अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। 7वां शेर देखें इसे कौन पूरा करता है। शेर है बड़ा ही खूबसूरत। मानिन, किसने बजाई है बेल? शायद आसान ना हो ये शेर। जी किसने बजाई? आपने बजाई। देखेंगे फिर से रिप्ले। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्ले अला नबीना। जी किसने बजाई है बेल? टीम ब्राउन। आप पूरा करेंगे शेर मानिन। मैंने लफ्ज एक भी पूरा नहीं किया, लफ्ज ये भी आधा है।
पढ़िए, किस पे बेल बजाई थी? 16 सेकंड। मानिंद शम्मा तेरी तरफ लो लगी रहे। अच्छा, पूरा याद नहीं आ रहा जी, शेर करना होता है पूरा। मानिंद शम्मा तेरी तरफ लो लगी रहे। आपके पास 4 सेकंड जैसी है। बनी हुई है ऐसी बननी। जैसी बनी हुई है हमारी बनी रहे। हाँ जी, आपका मानिंद वक्त पूरा हो शम्मा चुका तेरी है। तरफ आप लोगों ने लो बेल लगी बजाई थी, रहे। पूरा करेंगे बगैर नंबर लिए? जी जी। क्या है? मानिंद शम्मा तेरी तरफ लो लगी रहे, दे लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदाज का। दे लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदाज का शेर यही था, लेकिन बहरहाल आप नंबर नहीं ले सके। 5 पॉइंट आप पीछे चले जाएंगे। दिल, अब देखें किसने पहले बेल बजाई है और कौन पूरा करता है। दिल से तो शायद कोई 12 शेर होंगे, तो अभी मैं पढ़ सकता हूँ। अब आप किसने बजाई है पहले, क्या फैसला है? ब्राउन ने। 9th शेर है और टीम ब्राउन को बहुत जरूरी है इसका जवाब देना। किसने बजाई है? जी, एक्शन रिप्ले देखेंगे, दुरूद पाक धड़कते दिल के साथ पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिप्ले दिख रहा है और शायद जिनका जवाब आएगा वो कुछ फंस जाएंगे। टीम पर्पल जी, आप आगे भी हैं और अब सही जवाब देना है आपने। दिल क्या था, कौन सा था? आपके दिल में क्या आ रहा है? दिल धक धक कर रहा है। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सोच ले, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए, ये लॉक कर दिया आपने, ठीक है। यही दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। आपने ये फरमाया था और आपका जवाब क्या लगता है आपको, सही है कि नहीं? आपका जवाब गलत हो चुका है। ये मुराद नहीं था, कुछ और था। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लौट ले खुदा न करे। आप 5 पॉइंट पीछे आ चुके हैं और अब आखिरी शेर पर फैसला होगा। दोबारा तीसरी बार हमारे इस सेगमेंट, इस सीजन में ऐसा हो रहा है। पिछले दोनों मुकाबले इसी तरह हुए हैं और अब आखिरी शेर देखें कौन पूरा करता है, वही जाएंगे क्वार्टर फाइनल में। बकिया से हम इनसे माजरत करेंगे, आपको रुखसत करेंगे। शेर है, आखिरी शेर, सोच समझ के बैल बजाइएगा। जिसने गलती की वो पीछे जाएंगे। शेर है उनके, किसने बजाई है? टीम पर्पल, आपके लिए फैसला आया है। देखें आप क्या शेर पढ़ते हैं। उनसे कितने सारे शेर आते हैं? उनके बोला मैंने। अच्छा, पहले उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। बैठे रहिए, बैठे रहिए। उनके निसार कोई, सोच ले, चेंज कर सकते हैं, अभी 4 सेकंड है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आपको मैं मुबारकबाद नहीं दूंगा, आप मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। शेर ये था, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद। ये देख लीजिए, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबो फितरत पे लाखों सलाम। आपको मुबारक हो, आप जा चुके हैं क्वार्टर फाइनल में। देखिए, थोड़ा सा शेर अगर पूरा सुन लेते तो आप बच भी जाते, लेकिन अगर आपको मिल जाता तो आप क्या करते? बेल तो आपने भी बजाई थी ना। अब आपकी गुड लक है। बहरहाल किसी एक ने आगे जाना होता है और एक टीम को पीछे रहना होता है। उमर भाई, अदनान मदरी भाई, यूनुस भाई, बड़ी मेहनत की, बहुत खूबसूरत अशार सुनाए, लेकिन फॉर्मेट ही ऐसा है। जाहिर है हम किसी को, दोनों को आगे नहीं रख सकते और किसी एक ने पीछे जाना था। स्कोर कार्ड देखेंगे किस तरह से ये मुकाबले हुए, कैसे कैसे प्यारे प्यारे अशार सुनाए गए और मदीना मदीना हम करते रहे, रजा रजा हम करते रहे। जो रुखसत हो रहे हैं इनको प्यारे प्यारे तोहफे भी देंगे, ले आइए। स्कोर बोर्ड दिखाएंगे किस तरह से आज के 7 सेगमेंट से गुजर कर ये गए। कबूल फरमाइए। स्कोर कार्ड भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते रहिएगा। अब आप मुकाबले में हमारे साथ बहरहाल अब नहीं रह सकेंगे और बहुत सारी चीजें होती हैं गुड लक पे, याद आने पर। इससे किसी को हम जज नहीं कर सकते कि उसको कम आता है, किसी को ज्यादा आता है। बहरहाल टीम पर्पल ने बहुत जबरदस्त मुकाबला किया और ग्रुप ए से अब टीम पर्पल ये पीछे जा चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नारा लगाइए, फैजान रज़ा इंशाअल्लाह। हज़रत का कैसा ये मकबूल हुआ है नारा आला हज़रत का। तुझसे
ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلیٰ حضرت کا، کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلیٰ حضرت کا۔